آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز، بہت اچھی ہے۔ جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے۔ اس موبائل میں ہزاروں کتابیں، اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ، پوری حدیثیں ہیں، پوری تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے۔ دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں۔ دیکھو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا صحیح ہے، وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ کیا کہنا؟ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ سے لگ رہا تھا، اللہ اتنی بھوک تھی، ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا۔ قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے۔ وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے۔ میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا، لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے، سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر، بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے، پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ہاں بے شک بے شک۔ مجھے شرمندگی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں۔ کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی۔ ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے۔ غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی، کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے۔ ماں بیمار ہے، غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے،
جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزوں آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا۔ جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا؟ اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں؟ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ، کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا، ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا، عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا، عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا۔ یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی۔ آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے۔ وہ بڑے بڑے اولیاء، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں۔ اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس زانو ادب طے کرنے کو۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں نے دن گزارے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا، پوری اتنے سال بتائے۔ اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فارسی زبان والا ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان تھوڑی دیر گزری تھی، میں ابھی لیٹا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا، آپ نے 6 بار؟ کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں، اللہ واہ برابر ہی نہ کروں۔ غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اللہ حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر اللہ 70,000 سے کم کا نہیں۔ اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا، دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے، کوئی مائک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب، کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ اللہ اکبر اللہ ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں، کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے، کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں، غضب کی تاثیر تھی، حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا۔ جو ایک بار دربار غوث میں آیا، جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا، تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ غوث الاعظم دستگیر، زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ،
ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج. غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے. مجمع سناٹے میں ہے. کافی دیر آپ نے خطاب کیا لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے. دھاڑیں نکلتی تھیں, چیخیں نکل جاتی تھی. وہ اتر آئے ممبر سے, کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم, میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں, میں ممبر پر جاتا ہوں. سنیے, غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں میں نے بھی پڑھا. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں تاثیر بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے لوگو آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتائے کہ کس کو سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے اے لوگوں میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا آج. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی. دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. بتاؤ, اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا, سارے رونے لگ گئے, کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا, مٹکا ٹوٹا, تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں, سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے, سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے. اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں, دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا. در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے اے لوگوں, دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے, پنجہ مارتا ہے, روح لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک. یہی ہوتا ہے, ہم جمع کرتے ہیں, صحت برباد کر کے جمع کر لیا, دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا, کھانے کے وقت شوگر آ گئی, شکر بھی نہیں کھا پائے, بی پی آ گئی, نمک بھی چھوڑ دیا, ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے. پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے, مال دھرا کا دھرا رہ گیا, ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا. اللہ اکبر, اللہ. غوث الاعظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. میرے عزیزوں, غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں, لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت. یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی. بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی, لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو, ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے, ہو جی, آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے, ٹھنڈے کھاتے, ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی, کئی سال جی. بے شک. آپ کی زبان سے بھی نکلا, سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے, اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں, زبان میں جو تاثیر آتی ہے, یہ اولیاء جو بولتے ہیں, جملے بولے اور اثر ہو جائے, ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کر دیں. کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے, وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا.
ایک ڈھیلا ہے، دو ڈھیلے، تین ڈھیلے، جو بھی لے آئے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی، لے جا تیری بیٹی کی شادی کر، اور بھی ایسے جی۔ کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے، بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا، لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے، گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا، 1000 بار ہو گیا، بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے۔ دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا۔ کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار۔ عجیب بات ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا۔ محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے، تیری زبان الگ ہے میری زبان الگ ہے۔ اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں، دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتہ نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں، آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا، لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو پھر تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں۔ اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم باعمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا۔ عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو، حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو زبان کی تاثیر ختم، جس زبان پر جھوٹ گالی گلوچ چغلی غیبت اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے، بے شک شبہ والی چیز سے بھی، اور ان کی زبانوں سے جھوٹ تو درکنار ہے، یہ مذاق بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ بے شک عزیزان گرامی، اس لیے زبان کی وہ تاثیر تھی کہ گفتہ خدا بوت، کیا ان کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اولیاء کاملین جو اس سرزمین پر آئے، خود سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر بہت کچھ آپ نے، حضرت احمد عبدال شاہ صاحب اور دیگر علماء سے آپ نے سماعت کر ہی لیا۔ میرا چھوٹا منہ میں کیا بڑی بات کروں، میں تو یہاں بھیک لینے کے لیے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے اپنے دربار میں بٹھا کر کے بلوایا، یہی بڑی بات ہے۔ تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک کرامت آپ کو میں اور بتا دوں، کامن غوث پاک کی اور تاج الاولیاء دونوں کی، اللہ نے اپنے اولیاء کو ایک خاصیت اور عطا کی، سن لیجیے۔ ان اولیاء کو ایک کرامت یہ ملتی ہے جس کو کہتے طی زمان طی مکان، یعنی اللہ رب العزت زمین کو ان کے لیے گھیر دیتا ہے اور وقت کو لپیٹ کر دے دیتا ہے۔ جو 100 سال میں ہو سکتا ہے وہ ان کے ہاں منٹ میں ہو سکتا ہے، اور جو 1000 کلومیٹر دور ہے یہ ان کے ہاں ایک قدم میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ اولیاء کی خاص کرامت ہے، غوث پاک کی بھی سیم ہے، تاج الاولیاء کی بھی ایسی ہے، یہ عکس غوث العظم ہے۔ بے شک
غوث پاک کے عکس ہیں، دیکھنا آپ کرامات کو ملا کر کے خاص۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریائے دجلہ کے پاس گئے ہیں، ایک بوڑھی عورت کو روتے ہوئے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میری تو عادت ہے، روز آتی ہوں روتی ہوں۔ کیوں؟ کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، بارات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد زندہ باد۔ سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہنا، بے شک۔ سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائیں گے۔ یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کرے۔ میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ۔ اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتی ہوں۔ مچھلی لایا اور دے دیا۔ سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے۔ زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بناؤں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا۔ پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں۔ توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے۔ واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی۔ دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے، مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا۔ کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی۔ اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا،
गौसे पाक के मजमे में, देखा तो अभी गौसे पाक का खुतबा चल ही रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गौसे पाक अभी मेराज का वाक़या बयान कर ही रहे थे, जल्दी से मजमे में बैठ गया। जो मुनकिर होकर के उठा था मजलिस से कि इतना लंबा वाक़या कैसे हो सकता है, इतना सब देख करके आया। गौसे पाक के मजमे में अभी खिताब चल ही रहा है, मजमे में बैठ गया। गौसे पाक ने इशारों से देखा और फरमाया अब नबी का मौजूदा समझ में आ गया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये औलिया हैं जो अपनी करामात से समझा देते हैं।